جھارکھنڈ میں ایک کانفرنس تھی, وہاں گیا, وہ آئے انٹرویو لینے اخبار والے کہ آپ اس کانفرنس سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. ہم نے کہا میرا ایک سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ میں اپنے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زمین, یہ دھرتی, یہ آکاش, یہ چندرما, یہ ہوا, یہ آگ, یہ پانی, سب کچھ مسلمان ہیں. تو اے لوگوں تم مسلمان کیوں نہیں؟ میرا یہی میسج. واللہ اخبار میں آیا, اخبار میں یہ خبریں آئیں, واویلا ہو گیا, اخبار میں یہ باتیں. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سچی دعوت کو, اس سچے پیغام کو بغیر لاکھ لپیٹ کیے ہوئے اپنے ہم وطن دوستوں کو, اپنے ہم وطنوں تک پہنچائیں. ارے یہ کانٹے ہم نے بوئے ہیں, یہ کانٹے ہم نے بوئے ہیں. 100 برس ہم نے حکومت کی ہندوستان پر. کیا 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 دیا ہمیں ان حکومتوں نے؟ کیا دیا؟ بابری, یہ جامع مسجد, قطب مینار, خواجہ غریب النواز کا درگاہ, مزار, قبریں, یہی دیا. اور کیا دیا؟ ارے ہم کسی کے دھرموں کے اوپر اگر ہم اٹیک کرتے تو آج ہندوستان میں کوئی ہندو باقی, سارے مسلمان ہو جاتے. لیکن نہیں, بھلے یہ گندے شندے رنگ رگیلے بادشاہ تھے, لیکن کچھ بھی تھے, تھوڑا بہت اسلام کی غیرت تھی. انہوں نے سب کی عزت کی, سب کا اس کو مقام دیا, اور سب کے ساتھ یہ رہتے مرتے تھے. آج چند دنوں کے لیے چوروں کو بھگانے کے لیے پڑوسیوں سے مدد لی ہم نے, تو پڑوسی ہی ہمارے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. انگریز بھاگ گئے اور وہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے. جو ہمارا تھا وہ ہم سے بھی لے لیا. خیر, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ وہ دن لائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ عطا فرمائے. ہم تو اس کے ذرے ذرے پر ہمارے اسلاف کے خون کے دھبے ہیں, وہاں مسجدیں ہیں, وہاں ہماری قبریں ہیں, ہمارے آبا و اجداد ہیں, ہماری بہن, ہمارے بھائی سب ہیں. ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہندوستان ہمارا نہیں, بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ہندوستان ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں ہے تیرا؟ کیوں نہیں ہے تیرا بھائی؟ کس کا؟ ہندوؤں کا. نا غلط ہے. ہر ملک ماست کی ملک خدا ماست. بہرحال میں سیاست کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں سیاسی پیمانے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ اس دور کا زندہ جاوید جھوٹ ہے, اس دور کا زندہ جاوید جھوٹ ہے جو سیاسی پیمانے پر, حکومتی سطح پر لوگوں کے سامنے بولا گیا. اس جھوٹ کی اور کئی شکلیں اور صورتیں, اس جھوٹ کی کئی اور شکلیں اور صورتیں. مثال کے طور پر بلا کسی تحقیق کے اور بلا کسی تصدیق کیے ہوئے باتوں کو بیان کرنا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں, جی ہم نے یہ واقعہ سنا ہے, جی ہم نے یہ بات سنی. ہم نے کہا کہاں سے سنی, کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے؟ بس جی ہم نے سنی ہے, فلاں حضرت نے بیان فرمائی, فلاں نے فرمایا. نہیں, ہر کفا بالمرء کذبا ان يحدث بما سمع بكل ما يحدث بكل ما يسمع يحدث او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ گویا کہ یہ میڈیا والے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. ہاں, اس کی نوکری بھی جھوٹوں کی ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مومنوں کو حکم دے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے, اس کی تحقیق کرو. کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو اور نادانی میں تم کوئی ایکشن لے لو, کوئی مطلب اقدام کرو, پھر بعد میں تمہیں شرمندگی, ارے یار میں نے تو ناحق اس کو ستا دیا, خواہ غلط بات نکلی, ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں, کوا کان لیے جا رہا ہے, کوے کے پیچھے اس آدمی کوے کے پیچھے مت دوڑو, اپنا کان دیکھو ہمارا کان سلامت ہے کہ نہیں سلامت. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں, یہ چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح سے جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آپ کو کہیں اپنے بچے کو داخلہ دلانا ہے, آپ کو کسی کمپنی کے اندر نوکری کرنی ہے, کوئی ہاسپٹل, کئی مختلف سرکاری غیر سرکاری کمپنیاں ہیں نوکریاں حاصل کرنے کے لیے. جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں شرط یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں اپنے صحت اور تندرستی کی. ہم ہیں بیمار, ہم ہیں کینسر کے مریض, ہم ہیں ٹی بی کے مریض, ہم ہیں مختلف بیمار, لیکن چونکہ ہمیں وہ نوکری حاصل کرنی, ہم نے ڈاکٹر کو 150, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 دیے, ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا, اسکول میں اپنے بچے کو داخلہ دینا ہے, ایڈز کا مریض ہے, کینسر کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے, آنکھوں کا مریض ہے, کان کا مریض ہے, ہم نے گھسیٹ دیا جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کر. یہ بھی جھوٹ. اسی طرح کمپنی سے چھٹی لینی ہے, کمپنی کے اندر آپ کو ایک کیا کہتے ہیں گھر جانا ہے, آپ کو نہیں ملا, آپ نے بیماری کی سرٹیفکیٹ لگوا دی, ڈاکٹر کو کہے سن کر کے کہ ہمیں 10 دن کی چھٹی لگا دو, 10 دن میں آرام کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ آپ اچھے خاصے تندرست ہیں. تو جھوٹی بیماری کی سرٹیفکیٹ لینا یہ بھی جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا, توصیے تزکیے, جھوٹے طور پر ہم جانتے ہیں کہ آدمی ایسا نہیں ہے, لیکن
پھر بھی ہم اس کی شہادت دے رہے ہیں. اور یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا مسئلہ یہ زیادہ تر ہمارے علماء برادران سے تعلق رکھتا ہے, طلبہ سے تعلق رکھتا ہے, اور جو اہل دین متین, جو اہل علم ہیں, جو دین متین کے حاملین ہیں, یہ ان میں لت پر دکھائی دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے, یہ آدمی چور ہے, یہ چندہ کرتا ہے, خود کھاتا ہے, معلوم ہے. اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارے خاندان کا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا بھتیجا ہے, ہمارے ناراض ہو جائے گا اگر توصیہ نہیں دیں گے, تزکیہ نہیں دیں گے, تو لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں جناب علی, اس ڈر سے کہ دیکھ لیں گے تجھے بھی, آج تیرے ہاتھ میں قلم ہے, تیرا توصیہ, تیری سائن چلتی ہے, تو مجھے تزکیہ نہیں دے رہا ہے, توصیہ نہیں دے رہا, سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا. یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی حرام ہے. اسی طرح سے جناب علی جھوٹی حاضری لگانا, اور اس کے اندر ہمارے اساتذہ لوگ, آفیسران جو ہیں, اساتذہ ہیں, مدرسین ہیں, ملازمین ہیں, کمپنی کے ملازم ہیں, مدرسوں کے ملازم ہیں, ان کے ملازم ہیں, ان کے ملازم, باس نے باقاعدہ حاضری کے لیے پیپر رکھے ہیں. آپ گئے 9 بجے, آپ نے 8 بجے حاضری ہے, تو آپ لکھیں گے 8 بجے میں آیا, کیونکہ مدیر نہیں ہے, ڈائریکٹر نہیں ہے, باس نہیں ہے. 8 لوگ کون دیکھ رہا ہے؟ ارے میاں کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو, کرتے ہو؟ جھوٹ نہیں بولنا. حرام ہے. کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو. ان بندوں سے کیا ڈرنا؟ یہ تو خود مسکین ہے, یہ بھی فقیر ہے, اس لیے جھوٹ نہ بولو. اور اگر جھوٹ سے بچنا ہے تو ٹائم پہ جاؤ. اس کے اندر ہمارے زیادہ تر طلبہ, ملازمین, آفیسران یہ سب شریک ہوتے ہیں. اسی طرح من گھڑت ایکسیڈنٹ بنوا کر کے جھوٹی چھٹی لکھوانا, یا وہاں سے ٹیلی گرام بنانا, نہیں چھٹی دے رہا ہے کفیل, ٹیلی گرام بھیج دو, کیا میں تیری اماں مر گئی. جھوٹ ہے. اماں صحت مند ہیں, تندرست ہیں, اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا, مر گئے تھے. حرام ہے. یہ بھی جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ بولو. آپ کہتے ہیں جی ہمیں اپنا کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں. اللہ کے بندو, اللہ سب سے بڑا, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈالے گا. اسے بولو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, سچی بات یہ ہے, یہ. لیکن ایسا بھی لوگ کرتے ہیں, کتنوں کو مار ڈالتے ہیں, اعزا, اقارب, نانی, پرنانی, دادی, سب کو مار مار کر کے اپنا چھٹیاں لکھواتے ہیں. اسی طرح سے جناب علی رفاہی اداروں کے نام پر جمعیتیں بنانا, مرکز بنانا, سینٹرز بنانا, اور مسجد کے نام پر, اسی طرح مدرسوں کے نام پر, اسی طرح افطار سائن کے نام پر, روزے داروں کو روزہ کھلوانے کے نام پر, یتیم خانوں کے نام پر, کنویں کھدوانے, نل لگوانے, دعات, مبلغین, یہ وہ, مساجد بنوانے, اور ان تمام سب ناموں پر خوب چندے کیے جاتے ہیں, اور خوب فائلیں مدرسے جیبوں میں ہوتے ہیں, زمین پر ان کا کوئی وجود اس مرکز کا نہیں ہوتا, جیب میں ہوتا ہے. ہاں, ایک شخص 10 مرکز سینٹر چلا رہا ہوتا, سب جیبوں میں, دعات کی لسٹ جیبوں میں, کوئی دائی وئی نہیں ہے, کوئی سینٹر نہیں ہے, کوئی نل, 1-2 نل کہیں کسی اور کا محلے. اب گاؤں ہے, گاؤں میں 10 نل ہوتے ہیں, 10 نلوں کی فوٹو کھینچ کر کے لا کے دکھا دیا, لیجیے صاحب یہ دیکھیے ہم نے یہ نل لگوائی, یہ ہم نے لگوایا. ایک جگہ کہیں افطار کا کیمپ لگا دیا, پورا بورڈ لگا دیا, ویڈیوگرافی کر لی, آگے یہاں بتا دیا کہ باپ نے جو 25,000 ریال بھیجے تھے, یہ دیکھیے ہم نے جناب علی افطار کروا دیا. جھوٹ. اور اس کے اندر ہمارے بالخصوص سب نہیں, الا من رحم اللہ, لوگ ملوث ہیں. ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ملوث ہے نا. آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے. مسجد نہیں ہے, مینارے بنوائے اور مسجد کا پورا کھاتا کھول کر رکھ دیا, 5 لاکھ 2 لاکھ دیا, 5 لاکھ کے اوپر سائن کروا کے 3 لاکھ جیب میں, جاؤ پوری مسجد ہماری آپ کے نام سے تیار ہے. حرام. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اسی طرح سے جناب علی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائیں, آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیں کہ وہ چھٹکارا پا گئے عذاب سے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے میرے عزیزوں درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے جھوٹوں سے پرہیز کیا جائے. عدالت ہو, کورٹ ہو, کچہری ہو, جہاں عدل ملتا تھا, انصاف ملتا تھا, سچائیوں کی جیت ہوتی تھی, آج سچائیاں, عدالتیں شرموں سے گیلریوں میں چھپی بیٹھی ہیں اور جھوٹ کی راجشاہی چل رہی ہے. جھوٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں, جھوٹ کے اوپر گواہیاں دی جا رہی ہیں, جھوٹ کے اوپر وکیل, یہ وکالت کی نوکریاں لینے والے یہ وکیل, یہ سارے کے سارے جھوٹ 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 کے اوپر. الا من رحم اللہ, اللہ ایک ہی بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, کی بتوں کی گندگیوں سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو, یعنی شرک سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟
इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ क्या है? आप में कोई बताए, 1 रियाल इनाम दूंगा, एक ही आदमी उठाए हाथ। 1 रियाल इनाम है जो ये बताए इस कायनात का सबसे बड़ा झूठ क्या है? जी माशाअल्लाह, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ, 1 रियाल ले लो, नकद इनाम है नहीं। ये 1 रियाल भी बहुत कीमती है, यूं कहो मुबारक। शिर्क कायनात का सबसे बड़ा झूठ है। इसको कभी मैं पहले बता दे रहा हूं कि ये कोई बाद लोग होते हैं, ये बरकती पैसा है। मेरे पास एक वीडियो कैसेट है आंध्रा की या तमिलनाडु की, बाकायदे 54-58 जमा करके पीर बैठा हुआ है और 10-10 रुपए में गट्टियां बेच रहा है। क्या ये 54-58 ऐसा उठाता है, देता है और 10-10 रुपए दो, 10 रुपए दो, ये लेके जाओ, चाहे 4 आने पाओ चाहे 8 आने पाओ। क्यों? ये बरकती पैसा है। इसे तिजोरी में रख दोगे तो 100 के 1000 हो जाएंगे, 1000 के लाख हो जाएंगे। इसे गंदुम में डाल दोगे तो गंदुम का ढेरा भर जाएगा। इस जहां भी रखोगे बरकती बरकत। ये पैसा वो नहीं है, माफ कीजिएगा, ये पहले बता दे रहा हूं। हाँ, ये पैसा वो नहीं है, इसलिए इसकी कुछ खा पी लेना, पेप्सी नहीं पीना, बस ये पहले मना कर दे रहा हूं। हाँ, आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू बकर इस हदीस के रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाह की तरफ, बड़े गुनाह के बारे में बताऊं? कुलना बला या रसूल अल्लाह, हमने कहा अल्लाह के नबी बताइए। आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। उसके बाद वक़ूक़ुल वालिदैन, माँ और बाप की नाफरमानी करना। और उसके बाद जलसा वखाना मुत्तकियन, अल्लाह के नबी बैठे थे टेक लगा करके और ये बात बयान फरमा रहे थे। रावी कहते हैं उसके बाद आप उठ के बैठ गए, आप बैठ गए। अला वक़ौल ज़ूर, और फरमाने के देखना झूठी बात से बचना। फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत, और बार बार अल्लाह के नबी झूठी बात से बचना। सहाबा कहते हैं इस कदर आपने इसको दोहराया कि हम कहने सोचने लगे, काश अल्लाह के नबी खामोश हो जाते, चुप हो जाते। तो इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक बात यह है। और मेरे अजीजों, इसी तरह से आगे पीछे अलकाब और आदाब लगाना। फ़ख्रुल मुहद्दिसीन ज़ुब्दतुल अमासिर अल हाज अल मौलवी अल कारी अल हाफिज़ अल फलानी, प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर है भी नहीं, झूठ भी है। ये भी चंद तिब की किताबें पढ़ ली, चंद नुस्खे जान गए, है ना, कूड़े करकट के वकील वो बन गए, तबीब बन गए। अब आगे लिखे डॉक्टर, तबीब, हकीम, फलां, है कि नहीं? मौलवियों जैसी शक्ल बना ली, 2-4 चिल्ले पिल्ले लगा लिए, खुतरे शमाक पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, तो वो पहन लिया, अब अपने आप को शेख कहलवाते फिरते। इल्म से ताल्लुक ही नहीं, उलमा की सफों में बैठ करके उलमा की तौहीन कर रहे। उलमा बेचारे चुपचाप मुंह लपेटे पड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं। चंद तकरीरें करना शुरू कर दी, चंद लच्छेदार गरम गरम बातें आ गई, अल्लामा साहब हो गए साहब, है कि नहीं? चंद किस्से कहानियां आ गई, जनाब बहुत बड़े आलिम हो गई। उलमा बेचारे नीचे पापोश में बैठे हैं, वो जनाब अली स्टेजों की जीनत बने हुई है। हाँ, ये भी झूठ है। मैं एक जगह गया, मेरे साथ एक साहब थे, नाम नहीं लूंगा, बॉम्बे के अंदर, तो उनका ऐलान होने लगा कि अब आपके सामने हजरत मौलाना फलाने साहब तक आए। मैंने उनसे कहा तुम आलिम हो? अब शेख में आलिम है। बोला जाके तकरीर करने से पहले ये कहना कि मेरे नाम के आगे मौलाना, शेख, अल्लामा मत लगाना। जाके वहां लोगों से कहो मैं आलिम नहीं हूं, बल्कि मैं थोड़ी बहुत तकरीर कर लेता हूं, नसीहत कर लेता हूं, बस। क्यों ना मैं हाफिज, बाद लोग हाफिज भी नहीं होते, लेकिन लोग एक दूसरे को हाफिज जी कहते हैं। हर दाढ़ी वाले को या तो मुल्ला जी कहेंगे या तो मौलाना साहब कहेंगे। नहीं भाई, ये एक डिग्री है, ये एक मकाम है, एक मनसब है, एक मर्तबा है। उस मकाम और मनसब जो मदरसों से डिग्री होल्डर लोग, उनको आलिम आप कहें, जो